یہاں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت خانہ کعبہ میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ خواتین و حضرات، خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ ایک بڑے کپڑے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ اس کے بعد آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیلی آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر، اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ بیت اللہ شریف قریباً 180 مربع میٹر رقبے پر محیط ہے، اور اس کی چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر ایستادہ ہے۔ ستونوں کی لکڑی دنیا کی مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک ہے، اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی کے یہ تینوں ستون بنوائے تھے۔ گویا اس وقت ان کو 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی رنگت گہری بھوری ہے، لیکن لکڑی کے ہر ستون کا عمود قریباً 150 سینٹی میٹر اور قطر 44 سینٹی میٹر ہے۔ ان تینوں ستونوں کے درمیان میں ایک پتلی شہتیر نما لٹھ آویزاں ہے، اور یہ تینوں کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ اس پر کعبۃ اللہ کے تحائف اور نوادرات لٹکے ہوئے ہیں۔ کعبے کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے۔ یہ زیادہ تر سفید ہے، تاہم سنگ مرمر کے دوسرے رنگوں کے ٹکڑے بھی فرش پر لگائے ہوئے ہیں۔ کعبہ کا اندرونی حصہ خوبصورت سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے مزین ہے اور سرخ رنگ کی ریشم کے پردے سے ڈھانپا ہوا ہے۔ اس پر سفید رنگ سے عربی میں عبارات اور اسماء حسنہ لکھے ہوئے ہیں۔ اسی پردے نے کعبے کی چھت کو بھی ڈھانپ رکھا ہے۔ ناظرین، کعبہ کے اندر 8 پتھر ہیں۔ ان پر خط سلس میں عربی عبارت کندہ ہیں۔ ایک پتھر پر خط کوفی میں عربی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ یہ خوبصورت لکھائی 6 صدی ہجری کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ خواتین حضرات، کون ہے جو اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہونا چاہتا؟ وہ گھر جس کے گرد پوری دنیا سے آئے ہوئے لاکھوں مسلمان طواف کرتے ہیں۔ ماضی میں کعبے کا دروازہ ہر ماہ 2 سے 3 مرتبہ کھولا جاتا تھا تاکہ تمام لوگوں کو داخلے کا موقع مل سکے، تاہم آج یہ پورے سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ یکم شعبان کو غسل کعبہ کے موقع پر، اور دوسری مرتبہ یکم ذی الحج کو اس کے غسل اور نئے غلاف کی تبدیلی کے موقع پر۔ اس کے علاوہ یہ خادمین حرمین شریفین کی اجازت سے مملکت کے مہمانوں کے لیے بھی کھولا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، بیت اللہ کے متولی اعلیٰ ڈاکٹر صالح زین العابدین الشیبی کعبے کا دروازہ کھولنے کی کارروائی کرتے ہیں، جہاں متولی کی جانب سے 2 افراد دروازہ کھولتے ہیں۔ ایک شخص چابی داخل کرتا ہے اور دوسرا قفل کو کھینچتا ہے۔ سامعین اکرام، بیت اللہ شریف کی چابیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو عنایت فرمائی تھیں۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوال ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ سامعین، اب آپ کو خانہ کعبہ کے متعلق چند دلچسپ حقائق بتاتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر نو سے پہلے خانہ کعبہ کے وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ سے بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا۔ کیا اس وجہ سے طواف کعبہ روکا؟ ہرگز نہیں۔ مسلمان کعبہ کے ارد گرد تیراکی کر کے خانہ کعبہ کا طواف جاری رکھتے تھے۔ سامعین، ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، یعنی ایک فرشتے کو صرف اس کے طواف کی ایک بار سعادت ملتی ہے،
اب وہ دوبارہ قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گا۔ موجود سامعین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو نیچے موجود کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا